طرح سے دوسروں کے نام پوچھ کر یا تاریخ، ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ پوچھ کر نگینے پہننے کے لیے دے رہا ہے تو وہ خود کبھی فٹ پاتھ پر نہ بیٹھا ہوتا، محلوں میں اس کے بسیرے ہوتے۔ جہاں ہم جادو کے ہونے کا یقین کر رہے ہیں، پھر جادو کے ختم ہونے کا بھی یقین کر لیں تو یہ آپ کا اور میرا اور ان کا سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دست شناسی تو آپ کرتے ہیں اور یہ جادوگر بھی آپ دیکھتے ہیں، جادو شادو بھی چلتا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی کریں۔ اچھا جی، میں نے تو اپنے ہی طرح سے بیان کرنا ہے نا، جس کے بارے میں جانتا ہوں۔ اب اگر میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر اس کے بعد آپ کا اور میرا اور ان کے پوچھے گئے سوال کا مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے میرے سے ملٹی ملین کویسچن پوچھا ہے، اگر اس کو غور سے سمجھنے کی حد تک جایا جائے تو، کیونکہ پاکستان میں 24 کروڑ لوگ ہیں، 12 کروڑ نے جادو کیا ہے اور 12 کروڑ کو ہوا ہے۔ مطلب ہے یہ سب کمال ہوئی پڑی ہے۔ جادو کو میں مانتا ہوں، آپ مسلم ہیں، مانتے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، اور بڑی خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ میں بائی چوائس بھی مسلمان ہوں، اور میں بھی جادو کو مانتا ہوں، آپ بھی جادو کو مانتے ہیں۔ اب جادو ختم کس طرح سے ہوتا ہے؟ باقاعدگی سے قرآن حکیم میں حکم ہے، جب ہم سورہ والناس پڑھتے ہیں تو جادو ختم ہو جاتا ہے۔ فرض کر لیں کہ جیم پر، دال پر، سین پر، فے پر ہو گیا، تو اگر ہمارا جادو ہونے پر یقین ہے تو جادو ختم نہ ہونے پر یقین کیوں نہیں آپ کرتے؟ جس دن آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جہاں ہم جادو کے ہونے کا یقین کر رہے ہیں، پھر جادو کے ختم ہونے کا بھی یقین کر لیں تو یہ آپ کا اور میرا اور ان کا سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ سورہ والناس پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جس چیز کو ہونے کے بعد ختم کیا جا سکتا ہے اس کے وجود کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تو بات ہو گئی جادو کی۔ اچھا، آج کل کیا پہلے سے کافی دیر سے چلا آ رہا ہے کہ نگینے شگینے ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں، نگ پہنے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بھی قسمت بدل جاتی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا، اس میں اتنی سچائی ہے، ایک دن میں وہ فٹ پاتھ پہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، چونکہ میں مقدر کے ماننے والا ہوں، اس کے نصیب میں تھا کہ وہ فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھے اور نگینے بیچے، یہ اس کے نصیب میں تھا۔ اگر وہ ان نگینوں کی بنیاد پر جس طرح سے دوسروں کے نام پوچھ کر یا تاریخ، ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ پوچھ کر نگینے پہننے کے لیے دے رہا ہے تو وہ خود کبھی فٹ پاتھ پر نہ بیٹھا ہوتا، محلوں میں اس کے بسیرے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے یا تو وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے یا وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے کہ پیش گوئی میں چونکہ چنانچہ ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد جو مقدر کے ماننے والا ہے اور مقدر کے پڑھنے والا ہے۔ سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہے، آپ جب یوں کر کے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ آپ کے ہاتھ پر یہ نحس علامات ہیں، یا وہ اپنا وہ زیچہ ویچہ بنا کر کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر یہ نحس علامات ہیں اور یہ پتھر پہننے سے ختم ہو جائیں گی، تو جو اس کے اپنے نحس علامات ہوتی ہے وہ تو پتھر پہنتے نہیں ختم ہوتی نہیں ہے۔ بلکہ میں ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ میں کلمہ چوک آیا تو وہاں ایک نے یوں کر کے گاڑی کا دروازہ ناک کیا۔ میں نے پوچھا جی، کہنے لگے جی میرے کو گدڑ سنگھی اگر تمہیں چاہیے تو تسی لے لو، تہاڈی قسمت بدل جائے گی۔ میں کنے دی؟ یہ کہندا 2000 روپے دی۔ میں کہ 500 روپیہ لے لا۔ کہندا نہیں سر 1800 روپیہ دے دیو۔ سگنل کھل گیا، میں گڈی سٹارٹ ہی سی تے اگے چلے گیا۔ میں انہوں نال اشارہ کیتا بھی آ جا۔ اشارے پار جا کے گڈی کھڑی کیتی تے میں انہوں کہ جوان گل سن، میں دینا 500 ہی ہو، جے تیرے دل کردا تے دے دے، جے دل نہیں کردا تے نہیں دے دے۔ انہیں کہا صاحب جی یہ تہاڈی قسمت بدل جائے گی، تسی 1700 دے دیو۔ خیر کر دیاں کروا دیاں۔ میں انہوں پوچھا بھی یہ تو
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਰੁਪਈਆ 500 ਫੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫਰੂਟ ਖਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ बदलती होए तो फिर टुरे जाते मेरे पास बादशाह बनते वल्लाह बिशाह। जी नाज़रीन और सामाइन, आपने सादिक मलिक की सारी गुफ्तगू जानी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।